نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بيده بذكره ورياه. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا. یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کے مشرک ہونے کا خوف نہیں ہے، خوف اس بات کا ہے کہ کہیں میری امت دنیا دار نہ ہو جائے. آج وہ ماحول دکھ رہا بھی ہم کو، آج دین کا ماحول یعنی ڈھونڈے کو بھی نہیں مل رہا، دین کا ماحول کہیں نہیں مل رہا. ہر کوئی دنیا دار بنے ہوا ہے، مشرک کوئی بھی نہیں ہے. حدیث کی روشنی میں نبی کا ایک جو مسلمان ہیں وہ دنیا دار ہو گیا، سب دنیا دار ہو گئے. دنیا 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 یعنی دین کا کام کرے تو دنیا کیسے کر رہے ہیں؟ دنیا کیا ہے؟ معاصی والا جو بھی ہے دنیا سے، اللہ کی سوا جو بھی ہے سب دنیا سے. دنیا بھری ہوئی ہے ہمارے دلوں میں، ہم شرک نہ کریں لیکن دنیا کی محبت ہمارے اندر ہے. وہ بھی کیا ہے؟ شرک کا ایک دوسرا پہلو ہے شرک کا. وہ بھی دنیا کی محبت کیا ہے؟ شرک کی حقیقت میں وہ دنیا کی محبت سے جیسا شرک پیدا ہوتا ہمارے اندر، کیونکہ بے ادبی ہے دنیا کی محبت دل میں آنا. بے ادبی کیا ہے کہ دل، ادب کے معنی ہے شہر کو اس کے مقام پہ رکھنا. اب دل میں اللہ اس کے رسول کا مقام ہونا، لیکن ہم کیا کریں دل میں دنیا کو رکھیں تو کیا ہوگا؟ بے ادب ہو گئے. بے ادبی کیا ہے؟ شرک تک لے کے چلے آئے ہمارا. اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا مقام قلب میں، لیکن قلب میں کیا کریں؟ دنیا، معاصی والا سب کی محبت دل میں بھری ہوئی. کیوں ہے آج یہ؟ کیوں ہے؟ اب دیکھو فلسطین پہ اتنا ظلم ہو رہا، فلسطین پہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا، غیر قوم اتنا ظلم کر رہی. کئی مسلم ممالک ہیں، کئی مسلم ممالک ہیں وہ شرک نہیں کر رہے. مدد کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان دنیا سے محبت ہے. ہم اگر ان کی مدد کریں گے تو یہ ہم پر حملہ کر دیں گے، ہماری دنیا سے جائیں گے. کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے. آج ماحول اتنا خراب بنا ہوا ہے، ہر کوئی دنیا 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 بولا، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے. اب جو دنیا ہے چھوڑنے سے ایک نہ ایک دن، لیکن اسی کو ہم یعنی اسی کے پیچھے پڑے ہوئے دنیا کے پیچھے. لیکن اللہ سے رسول دنیا سے روکے ہم کو. یہ ماحول جو چل رہا نا آج کل، یہ یعنی کہیں پر ہم کو دین کا ماحول مل رہا ہے کہیں بھی. دیکھو ہم غور و فکر کرنا اس کے اوپر، کہاں ہے دین کا ماحول؟ نہیں، دین کا ماحول کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. اللہ والے جو محفل لگا کے دیے ہم اس کو غنیمت جاننا کہ یہاں پر ہمارے صرف دین کی بات ہوتی ہے، پھر دنیا کی بات نہیں ہوتی ہے. یعنی اپنا ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تجدید ہوتی ہے یہاں پر، اور مقدم اللہ کی بارگاہ میں ایمان نہیں چاہیے. آج ایمان پہ محنت ہی نہیں ہو رہی، سب عمل میں لگے ہوئے. ایمان کا عمل ہونا یہ دوسرا جو عمل ہے ایمان کے علاوہ جو نماز روزہ زکات ہے اس کے اوپر تو عمل ہو رہا، لیکن ایمان کا عمل ختم ہو گیا آج کل. نہیں، ایمان پہ عمل ہی نہیں آج کے زمانے میں، کوئی کرنے والا ہی نہیں. اب اللہ والے ایسی محفل لگا کے دی ہم کو کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے. ہم کو ایمان کی تجدید ہوں گی تو ہمارا خطبہ پر ہمارے سدھریں گے، لیکن ہم ایمان کس کو بتائے آج وہی نہیں معلوم ہے کسی کو. نہیں، ابھی بتایا نا افضل ایمان کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے. آج کوئی بھی مسلمان سے پوچھو اللہ ہمارے ساتھ ہے بتاؤ، بولو کوئی بھی نہیں بتاتے. لیکن خانخواہوں میں دعویٰ کرتے ہم اللہ کو بتاتے بولتے نہیں. لیکن اللہ کو دیکھنا ہے تو گزشتہ بات ہے کہ معرفت سب کی اپنی اپنی رہتی. جو اللہ کو دیکھ لیا اور کسی کو بتا نہیں سکتا اللہ کو. نہیں، جو اللہ کو دیکھا یعنی اللہ کو اللہ کی آنکھ سے دیکھنا پڑتا، اپنی نظر فنا کرنا پڑتا تو مولا دکھتا.
اب اپنی نظر فنا کرنا وہ تو اپنے آپ کو فنا کرنا، میں نہیں تو ہو جانا، میں نہیں، جو ہمارے اندر جو میں ہے نا، میں میرا، یہ میں اور میرا یہ ختم ہونا تو مولا دکھتا، میں دیکھ رہا ہوں، میں کہاں سے دیکھوں گا؟ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں اللہ کو۔ وہ جو حقیقت میں جو بولتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، حقیقت میں وہ بات صحیح ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو اللہ ہی دیکھ سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اپن اللہ اپنی نظر اللہ کی نظر میں فنا کرنا پڑتا، نہیں تو مولا کو دیکھ سکتے۔ اب وہ سلوک طے کر کے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کرنا پڑتا تو مولا کو دیکھ سکتے۔ بغیر محنت کر کے دعویٰ کر دے رہے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، کیسا نہیں دیکھ سکتے؟ پھر عبادت کسی کرے پہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو ثواب کیسے عبادت کر رہے؟ نہیں، آج مسجد میں نماز پڑھا سر کہ میں دین کی بات کریں گے، مجھے بٹھائے تھے وہاں پہ، بس مہاراج میں نے بات سنا تھا کہ تشریف رکھ کے دین کی بات کریں گے۔ اب دین کی بات میں تھوڑا دیر سے پہنچا، وہاں پہ چل رہی کیا چل رہی؟ سبحان اللہ پڑھے تو اتنا ثواب، الحمدللہ پڑھے تو اتنا ثواب، اللہ اکبر پڑھے تو اتنا ثواب، خالی ثواب بتا رہے، وہاں پہ ثواب بتا کے اب نہیں لوگوں کو جو ہے سب عمل میں لگا رہی، اخلاص ختم ملا ثواب، یہ پڑھے تو یہ ثواب، یہ پڑھے تو یہ ثواب، یہ پڑھے تو یہ ثواب، ثواب ثواب ثواب، کیا کرتے ثواب لے کے؟ مقصد ہی نہیں ہے اس میں تو ثواب۔ عبادت کا مقصد کیا؟ ثواب کیسے عبادت کرنا ہے ہمارا؟ اللہ کیوں پیدا کرا ہمارا؟ ثواب دینا رہتا تو اللہ تعالیٰ کو ہم کو بغیر پیدا کر کے بھی ثواب دے سکتا تھا، اس کا منشا کیا ہے ہم کو پیدا کرنے کا؟ نہیں، وہ منشا پورا کرے تو ہم کو ثواب ملتا، وہ منشا ہی پورا نہیں کرے، ہم خالی ثواب کیوں لے لے رہے؟ نہیں، ثواب کو لے لے رہے، لیکن اللہ کا منشا کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ منشا ہی نہیں معلوم ہو رہا، وہ منشا طریقت میں آتا ہمارے کو۔ اس طرح شریعت اور طریقہ دونوں کا علم ہونا ہمارے پاس، دونوں کا علم ہونا، یہ تصوف کے بنی ارکان تصوف کے باطن جو ہے نا، باطن یعنی ارکان تصوف میں جو باطن 5 ارکان ہیں اس کا پہلا ہی ہے، پہلا رکن ہے، پہلا ارکان ہے یہ کہ اپنے علم حاصل کرنا، یعنی علم یعنی شریعت اور طریقت کا جاننا۔ گزی صاحب ارکان تصوف دیکھے، ارکان تصوف جملہ 10 ہے، کیونکہ ہمارا جو محفل ہے مقصد، اب جو ہمارا جو تسلسل کر رہا مقصد بیت کا چل رہا، کہ مقصد بیت میں ہم کو یہ بھی معلوم، ہم دیکھیں پیر کیسا ہونا، مرید کیسا ہونا، آج کل اس کے اوپر ہی محنت کرنا ہو رہا تھا، کیونکہ پیر کی پہچان ختم ہوگی، مرید کی پہچان ختم ہوگی ہمارے پاس۔ پیر بولتا دنیا سے ملانے والا تھا، ہمارے پیر وہ نہیں ہے، پیر مولا سے ملانا، پیر جو ہے نا جب مرید کا ہاتھ پکڑا تو اس کو مولا سے ملانا، دنیا سے نہیں ملا۔ دنیا تو مقدر کی اللہ تعالیٰ لکھ دیا، پھر پیر کون دنیا دلانے والے؟ پیر تو یہ پیری مرید ہے، عید بنا لیے، اصل پیری مرید کیا ہے؟ مرید کا ہاتھ پکڑ کے مولا سے ملانا، ایک کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، صحابہ کرام کو کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے ملا دیے، کیا ملا دیے مولا سے؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، بتائے کیسا اللہ حاجت روا ہے؟ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ جب معلوم ہو گیا، اب دیکھو دنیا میں اگر کسی سے ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، کوئی اگر ہمارے کام میں آ رہا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو؟ اس کی عاجزی، ان کے ساری منتیں کرتے اس کے ساتھ، ارے بھائی اس کے ساتھ کیا کرتے؟ یہ جو دنیا دار ہونے کا جو خوف ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہوا؟ یعنی میری امت دنیا دار ہو جائے گی بول کے، کیونکہ جسے ہماری دنیا، جس کے ذریعے ہم کو دنیا ملتی، ہم اسے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے میرے کو دنیا میں کچھ کام میں آ سکتا میرے کو۔ آج دیکھو آج تعلقات کوئی دشمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے دشمنی کر تو اللہ کی وجہ سے کرو، دوستی کر تو اللہ کی وجہ سے نہیں، لیکن ہم دشمنی کر رہے ہیں تو دنیا کیسے کریں، دوستی نہیں کریں تو دنیا کیسے کریں؟ کسی سے دوستی کر رہی تو اس کے ذریعے میں مولا تک پہنچتا ہوں کیسا، وہ نہیں دیکھ رہے ہم، اس کے ذریعے میں دنیا کیسا کما سکتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں۔ وہی سے ہمارا دنیا یعنی کسی سے ہر کوئی دیکھو دنیا کے پیچھے پڑے ہوا ہے، دنیا دنیا دنیا، تو لہذا ہمارا جو مقصد بیت چل رہا تھا، جو مقصد بیت میں ہمارا یہ بھی شامل ہے کہ ارکان تصوف 10 ہے، 5 ظاہری ہے، 5 باطنی ہے۔ گزشتہ 5 ظاہری ارکان تصوف دیکھے، کیونکہ ہم جب بیت کریں گے کسی کے ہاتھ میں مرید ہو رہی تو اس کے اوپر یہ ارکان میں ہم کو عمل کرنا ہے، 10 ارکان پہ۔ جو 5 ارکان گزشتہ محفل میں دیکھے کیا ہے؟ پہلا ظاہری ارکان تصوف 10 ہے، 5 ظاہری ہے، 5 باطنی ہے۔ پہلا کیا ہے ظاہری میں؟ 5 ظاہری ہے اس کا پہلا ارکان کیا ہے؟ خدمت کرنا پیروں کی، نہیں پیروں مرشد کی خدمت کرنا، یعنی ان کی صحبت میں رہنا، صحبت شیخ میں رہنا، پہلا ارکان ہے صحبت شیخ میں رہنا۔ دوسرا کیا ہے؟ پیروں سے خرقہ ارادت پہننا، مرید ہونا، بیعت کرنا تو ہم کو ذکر ملتا، جب تک یہ بیعت نہیں کریں گے ہم ذکر نہیں ملتا ہمارے کو، اللہ کی یاد نہیں ملتی۔ کیسا اللہ کو 24 گھنٹے یاد کرنا، اللہ سانسوں میں کیسا بٹھانا۔ وہ پیر جب ذکر بٹھاتے ہیں اس کے بعد پھر ذکر بٹھا کے پھر اللہ سے دعا کرتے کہ میرے کو میرے مرید کو تو ذکر میں لگائے رکھ اللہ، کیونکہ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہمارے کو جو ذکر کرنے کی جو حاجت ہے یہ بھی حاجت اللہ ہی پوری کرنا۔ ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہم کہاں ذکر کر سکتے ہیں؟
ذکر ایک حاجت ہے ہماری، اللہ بولا ذکر کر، تو یہ بھی اللہ ہماری حاجت ہے، ہم اللہ کا ذکر کرنا، تو یہ بھی حاجت اللہ ہی پوری کرتا نہیں، اللہ ہی ذکر چلاتا ہے ہمارا، خالی ہمارا کام ہے متوجہ ہونا اس کی طرف، میرا ذکر چل رہا نہیں چل رہا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو پہلا ارکان کیا ہے؟ ارکان تصوف کا ظاہری خدمت کرنا پیروں کی، یعنی صحبت شیخ میں رہنا۔ دوسرا یعنی پیروں سے خرقہ ارادت پہننا، مرید ہونا۔ تو لوگ کیا کرتے؟ ذکر دیتے، ذکر اذکار دیتے ہم کو۔ اور اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ ذکر اور فکر کرنا خلوت میں، خلوت میں ذکر اور فکر کرنا تیسرا۔ چوتھا کیا ہے؟ یعنی پیروں سے تربیت پانا، تربیت پانا پیروں سے۔ چوتھا تربیت پانا پیروں سے بے اعتراض وہ بلا اختیار، یعنی اعتراض بھی نہیں رہنا، اختیار بھی نہیں رہنا ہمارا نہیں۔ ویسا جیسا کہ میت غسل کے حوالے ہو جاتی نا، ویسا پیروں کے حوالے ہو جانا، تو میت کو غسل ویسا پاک کر دینا، تو مرید کو بھی پیر ویسا پاک کرتا، یعنی دل میں کفر کو، شرک کو، نفاق کو، ارتداد کو پورا نکال کے پاک صاف کر دیتا پیر مرید کو۔ پانچواں کیا ہے؟ ایثار اور قربانی میں پیش قدمی رہنا، یعنی کہیں اگر اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کرنا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے اپنے اوپر، تو پیش قدمی رہنا، پیر بولا نہیں یہ پیسے اتنے دیو اتنے دیو، اپنے استعداد کے مطابق پیش کرنا، پیر بولنے سے پہلے اپن پیش قدمی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، میرے طرف سے اتنے پیسے بول کے۔ یہ جان اور مال سے جہاد کرے تو ہم کو، یعنی ہم کو جیسے جنت ملتی مولا ملتا، جان بھی لگانا ہے مال بھی لگانا ہے۔ یہ 5 ظاہری ارکان ہیں نہیں، خدمت کرنا پیروں کی، یعنی صحبت شیخ میں رہنا، اور پیروں سے خرقہ ارادت پہننا، ذکر فکر کرنا خلوت میں، اور صحبت میں پیروں سے تربیت پانا، پیروں سے صحبت میں بے اعتراض اور بلا اختیار۔ پانچواں کیا ہے کہ ایثار اور قربانی میں پیش قدمی رہنا۔ یہ ظاہری 5 ارکان ہم گزشتہ پروگرام میں تفصیل سے سمجھے ہوں، اور یہ 5 باطنی ارکان ہیں، ارکان تصوف بولتے ہیں اس کو۔ پہلا کیا ہے؟ علم، یعنی شریعت اور طریقت کا جاننا۔ جب تک کہ شریعت اور طریقت نہیں جانیں گے ہم یعنی سلوک طے نہیں کر سکتے۔ شریعت بھی ہونا، طریقت بھی ہونا، علم کا حاصل کرنا، یعنی شریعت اور طریقت کا جاننا پہلا ارکان ہے، ارکان تصوف کا باطنی پہلا ارکان ہے یہ باطنی پہلا ارکان ہے یہ۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ دوسرا باطنی ارکان ارکان تصوف کا عمل کرنا اخلاص اور صدق دل سے، عمل کرنا اخلاص اور صدق دل سے۔ جو علم آیا شریعت کا اور طریقت کا، وہ علم پر عمل کرنا اخلاص اور صدق دل سے، ثواب کا ایسے نہیں یہ پڑھ لو اتنا ثواب، یہ پڑھ لو اتنا ثواب، یعنی اخلاص کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے سے پڑھنا۔ اخلاص جس کو بولتے ہیں صرف اللہ ہی کے لیے عمل کرنا، اللہ کے لیے کسی کوئی عمل نہیں کرنا، یہاں تک کہ جنت کے لیے بھی نہیں کرنا۔ میں یہ کرا دو میرے کو جنت ملتی ہے، تو بھی اخلاص ختم۔ جو شریعت اور طریقت کا علم پہلے رکن میں، یعنی ارکان باطن میں جو پہلا رکن ہے، یعنی علم حاصل، یعنی علم شریعت اور طریقت کا جاننا، اس کے اوپر عمل کرنا اخلاص اور صدق دل سے، دوسرا ارکان نہیں۔ جو بھی علم لے رہے ہیں شریعت کا ہو یا طریقت کا ہو، اس کے اوپر عمل کرنا۔ کیسا عمل کرنا؟ خالی عمل کرنا وہ تو حکم پڑھ لو، حکم پر نہیں، بول دیے کر لینا، ویسا نہیں ہے۔ اخلاص ہونا اس میں، اور صدق دل سے ہونا۔ صدق دل سے مطلب تصدیق کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ۔ اخلاص کیا ہے؟ صرف اللہ ہی کے لیے عمل ہونا، اور تصدیق بھی رہنا اس میں، تصدیق کے ساتھ عمل کرنا۔ کیا تصدیق کرنا؟ جو بھی عمل کریں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں، بلکہ اللہ ہی سے کرو یہ عمل، میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ ہی کر رہا ہے یہ عمل نہیں۔ اخلاص اور صدقہ دل وہ ہے، تصدیق کے ساتھ اللہ میرا حاجت روا ہے، اس وجہ سے میں اللہ کی عبادت کرو نہیں، اللہ کے علم پر عمل کرو، یہ ہے اخلاص اور صدقہ دل سے عبادت کرنا نہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ اپنے باطن میں حال پیدا کرنا نہیں، اپنے باطن میں حال پیدا کرنا۔ کیا حال پیدا کرنا؟ جو علم آیا، جو علم آیا وہ علم کے اوپر عمل کرے بعد، وہ پھر ہمارے باطن میں حال پیدا ہونا اس کا نہیں، کیفیت بدلنا ہماری، حال نہیں۔ حال کس کو بولتے ہیں ہم؟ حال نہیں۔ کوئی ہم کو گالی دیا تو ہمارا حال بدل جاتا، دیکھو نہیں۔ کوئی ہمارا اچھی بات کرے ہم سے تو وہ بھی ایک حال بدل جاتا، اندر سے کیفیت، باطن میں حال پیدا ہوتا ہمارا، اچھائی سے اچھا حال پیدا ہوتا، برائی سے برا حال پیدا ہوتا نہیں ہوتا نہیں۔ اپنے باطن میں حال پیدا ہوتا، اپنی عمل سے نہیں، اپنے عمل سے باطن میں حال پیدا ہوتا۔ تیسرا ارکان ہے اپنے باطن میں حال پیدا کرنا نہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ دل کے مقام میں پہنچنا، چوتھا ارکان ہے یہ۔ اب دل کا مقام کیا ہے یہ؟
دل کے مقام میں پہنچنا، دل کا مقام بہت بڑا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے دل کے مقام میں، اتنا بڑا مقام ہے دل کا، وہ مقام میں پہنچنا، کیونکہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا عرش کہاں ہے، مومن کے دل میں ہے، تو وہ مقام میں پہنچنا تو مولا ملتا، دل کے مقام میں پہنچنا۔ یہ چوتھا ارکان ہے۔ پانچواں ارکان حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ گئے تو پھر جب دل کے مقام میں پہنچیں گے تو حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہاں پر، جب تک یہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ 10 ارکان ہیں، یہ 10 ارکان پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ ہم جب بیعت کر رہے ہیں تو یہ ایسا عمل کرنا ہے اس کے اوپر، پہلے صحبت شیخ میں رہنا، اس کے بعد یعنی خرقہ ارادت پہننا، ان سے مرید ہونا ان کے، پھر وہ جو عمل دیے نا وہ جو ذکر فکر کرنا خلوت میں، انہوں جو ذکر دیے فکر دیے وہ عمل اس کے اوپر یعنی وہ ذکر فکر کرنا خلوت میں۔ چوتھا کیا ہے، اپنے یعنی کیا بولتے ہیں تربیت پانا پیروں کی صحبت میں، بے اعتراض و بلا اختیار صحبت میں تربیت ہوتی۔ پانچواں کیا ہے، ایثار و قربان میں پیش قدمی کرنا۔ یہ 5 ظاہری ارکان ہیں۔ 5 باطنی، بار بار اس بات سے بولو کہ اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے۔ 5 باطنی ارکان کیا ہے کہ یعنی عمل کرنا، یعنی علم حاصل کرنا شریعت اور طریقت کا، علم یعنی شریعت اور طریقت کا جاننا، اور عمل کرنا اخلاص اور صدق دل سے، دوسرا ارکان ہے۔ پہلا ارکان کیا ہے، ارکان باطنی کہ یعنی کیا وہ علم حاصل کرنا شریعت اور طریقت کا، اور وہ علم پر عمل کرنا دوسرا ارکان ہے، اخلاص اور صدق دل سے عمل کرنا۔ تیسرا کیا ہے، اپنے باطن میں حال پیدا کرنا۔ چوتھا دل کے مقام میں پہنچنا۔ پانچواں حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ 10 ارکان تصوف ہے، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے تو سلوک طے کر سکتے ہیں، مولا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اتنا ہونے کے بعد جب وہ یہ 10 ارکان پہ عمل کریں گے تو جب حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی، وہ سب نہیں کر کے وہ اللہ دکھتا کیا، وہ کیا دعویٰ کرے نا، پوری دنیا دعویٰ کرے اللہ کو کیسا دیکھتے، بے اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ پھر عبادت کسی کرے، عبادت میں کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو عبادت ایسی کا گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے مطلب عبادت کسی کریں ہم، اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا ہے۔ تو لہذا تو ہم کو چاہیے کہ یہ مقصد ہے جو ہم دیکھ رہے تھے، یاد ہے الدوام یافت حق، یعنی 2 مقصد ہے بیت کے۔ پہلا مقصد یاد ہے الدوام، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے ہو جانا۔ دوسرا مقصد کیا ہے، یافت حق۔ یافت حق کے لیے علم و عرفان ضروری ہے، اور علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ صحبت شیخ میں رہنا، چاہے نہیں صحبت شیخ ایسا ہے کہ بری کوئی بھی مقام پہ پہنچ جائے تو خواجہ بندہ نواز گیسودار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یعنی مرید چاہے کوئی بھی مقام پہ پہنچ جائے تو لیکن صحبت شیخ نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑا تو بدبخت انسان ہے وہ۔ دیانا خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مرید کوئی بھی مقام پہ نہ تو صحبت ایسی ہے کہ مرے دم تک پیر کی صحبت میں رہنا، نہیں ہمیشہ پیر کی صحبت میں۔ اب میرے کو علم آ گیا، میرے کو پیر کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یعنی خواجہ بندہ نواز گیسودار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یعنی مرید کو چاہیے کہ کوئی بھی مقام حاصل کرو، کیونکہ یہ ایسا ہے، یہ علم ایسا ہے کہ ایک مقام ملتا ہے اس میں۔ ہمارا جو سلوک ہے نا، سلوک مطلق ہے، یہ اس میں معلوم ہوتا ہم کون سے مقام پہ ہیں، اس میں معلوم ہوتا سلوک کی 2 قسمیں، ایک سلوک مطلق ہے، ایک سلوک مقید ہے۔ مقید کیا ہے، یہ ذکر اذکار سے طے ہوتا ہے، یہ نہیں ذکر اذکار سے طے ہوتا، لیکن سلوک یعنی مطلق میں کیا ہے، یہ علم و عرفان سے طے ہوتا۔ سلوک یعنی مقید میں کیا ہوتا بولے تو اپن کون سے مقام پہ نہیں جان سکتے، اپن کون سے مقام پہ کو نہیں معلوم ہوتا، خالی ذکر کرتے رہنا، رات میں بیٹھنا ذکر کرنا، دن میں ذکر کرنا، اتنے بار کرنا، اتنے بار کرنا، اتنے بار کرنا، بس خالی ایک کئی سال کرنے کے بعد میں کچھ ایک آدھ جیسو الہام ہوتا بس تو یہ مقام پہ کئی زمانے تک ذکر کرنا پڑتا ہے۔ علم میں یعنی سلوک مطلق میں کیسا رہتا وہ تو جیسا علم آتے گا ہم کون سے مقام پہ معلوم ہوتا، جیسا علم آتے گا۔ جب ہم علم حاصل کرنے سے پہلے کیا تھے، ایک الگ مقام تھا ہمارا، جب علم آنے کے بعد میں ہمارا ایک الگ مقام ہوگا، نہیں کیا تھا یہ کیا سلوک مطلق میں ہم کو ہمارا مقام کیسا معلوم ہوتا، ہم کون سے مقام پہ کتنا عروج پہ جا رہے ہیں، کتنا زبان میں آ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہوتا۔ علم آیا نا اللہ مالک ہے تو ہمارا مقام کیا ہوگا، ہم کیا معلوم ہوا، ہم محتاج ہے، معلوم ہے ہمارا مقام۔ ذکر کرے تو معلوم ہوتا تھا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، خالی ذکر کرے تو، لیکن اللہ مالک ہے تو علم حاصل کرے تو کیا معلوم ہوا، ہمارا مقام معلوم ہوا، کیا ہے ہمارا مقام، ہم محتاج ہیں۔ سلوک مطلق میں معلوم ہوتا ہم کو اللہ ہی مالک ہے،
ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ علم حاصل کرے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ اے وہ انسان تم سب فقیر ہو بولا تھا. تو ہمارا مقام کیا ہے؟ فقیر ہے. اب ہم کیسا فقیر ہے معلوم کرنا. ہم تو اپنے آپ کو پیر کی صحبت میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو مالک سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم تو فقیر ہے. کیسا فقیر ہے؟ ہر لمحہ فقیر ہے، ہر لمحہ محتاج ہے. ابھی جو میں حرکت کروں محتاج ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ جی کئی لوگ ہیں چاہتے ہوئے بھی ایک گلاس پانی نہیں پی سکتے اٹھا کے. دیکھو محتاج ہے. کیوں رکھا ان کو اللہ تعالیٰ؟ ہماری عبرت کی واسطے. ہماری عبرت کی واسطے ہم سمجھ رہے ہم سوپ کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم فقیر ہیں. نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہے بندے، محتاج بندے ہیں ہم اللہ کے. ہم فقیر ہے. اللہ سے مانگتے رہنا ہے. ہم مانگ رہے ہیں لیکن اللہ ہم کو دے رہا پھر بھی. نہیں، کیوں؟ اللہ کو معلوم ہم فقیر ہے. ہم کو نہیں معلوم ہم فقیر ہے بول کے. نہیں، ہم کو نہیں معلوم ہم فقیر ہے بول کے. افادہ اللہ کیا کرا؟ یعنی اس کو معلوم ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے فقیر ہے بول کے. اب میں نہیں جاتا بول دینا، اس کو بھوکا پڑ جاتا ہوں میں ہی دینا پڑتا. دیتا اللہ تعالیٰ. ہماری حقیقت ہم کو ہی نہیں معلوم. نہیں معلوم. اس حد دعا اللہ والے کیسی دعا سکھائے ہمارے کو؟ اے ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے محسن مولا. نہیں سکھائے؟ اے ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے محسن مولا ہماری تمام حاجتوں کو خیر سے پورا فرما. نہیں، ایسی دعا ہم کو سکھائے. کیوں؟ ہماری ضرورت ہم کو کیا ہے ہم کو خود نہیں معلوم، اللہ کو معلوم. کیونکہ محسن ہمارا محسن ہے. اللہ ہمارا محسن ہے، ہم پر احسان کرنے والا ہے. نہیں، کیسا احسان کرا؟ بغیر مانگے ہم کو دے رہا. احسان کس کو بولتے ہیں؟ بغیر مانگے کے ہماری ضرورت کو جان کے ہم کو دینا. ویسا محسن مولا ہے ہمارا. ہم کو ہماری حدیث پوری کر رہا تھا. لیکن ہم کیا کریں؟ ہم اس کو بھول گئے. ہم اس کو بھول گئے. ہم اس کو بھول کے کیا کریں؟ ہم جو ہے سو دنیا میں پڑے ہوئے. کیا بولا تھا ہماری محسن بندہ نہیں ہو گئے. ہم اپنے آپ کو فقیر نہیں سمجھ رہے. اللہ ہم کو فقیر سمجھ کے ہم کو دے رہا. نہیں، ہم اپنے آپ کو اپنا مقام نہیں دیکھیے. تو علم آنے کے بعد معلوم ہوتا ہم کون سے مقام پہ. ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم فقیر کے مقام پہ ہیں. فقیر کے مقام پہ تو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں ہمیشہ. یہ علم یعنی یہ سلوک مطلق ہے. یہ اس میں ہم کو معلوم ہوتا ہم کون سے مقام پہ ہیں. نہیں، تو لہٰذا تو ہم کو یاد ہے اللہ دوام یافت حق. اب یافت حق کے لیے صحبت ضروری ہے. بغیر صحبت کی یافت ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ دیکھو قرآن شریف پورا لکھا ہوا ہے. قرآن مجید پورا کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ قرآن کو ہر کوئی پڑھ کے نہیں وہ درجے حاصل نہیں کر سک رہا ہے. وہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نہیں میں یہدی اللہ فہو المہتد. ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم اسی کو ہدایت دیتے ہیں. میں یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. ہم جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہمارا ولی مرشد نہیں ملاتے. وہ اللہ تعالیٰ جو ولی مرشد سے نہیں تعلق نہیں رکھا انہیں گمراہی کیوں نہیں. خواجہ بندے نواز غیث دراز رحمۃ اللہ نے کیوں فرمایا ہو کہ مرید کوئی بھی مقام پہ رہن دو، کوئی بھی مقام حاصل رہن دو، صحبت شیخ نہیں چھوڑنا. انہیں چھوڑا تو اس کے اوپر بدبخت کوئی نہیں ہے. فرمایا چھوڑا تو ان کے اوپر بدبخت کوئی نہیں ہے. کیوں کیوں نہیں؟ کیوں ہے بدبخت؟ کیونکہ انسان جو ہے نا دنیا میں اعتبار سے مثال کے طور پر ایک مڈل کلاس انسان ہے. اب ہم سب مڈل کلاس انسان ہیں. یہاں پر ہم باہر آرام سے پھرتے ہیں. ہمارے کوئی چیز کا خوف نہیں ہے. ہم کو کوئی چیز کا خوف نہیں ہے. ہم کو خوف انہیں مار دیتا ہے انہیں مار دیتا نہیں ہے. خوف سکون سے پھرتے ہیں. ایک مقام آنے کے بعد میں انسان جب ایک دنیاوی اعتبار سے مقام حاصل کر لیتا ہے، دولت مند ہو جاتا ہے. بڑے بڑے دولت مند ہیں وہ جو ہائی کلاس لوگ ہیں، بڑے بڑے ٹاٹا بلر جو بھی ہیں، جتنے بھی ہائی کلاس لوگ ہیں. ہم جیسا پھرتے وہ لوگ نہیں پھرتے. نہیں پھر سکتے وہ. کیوں؟ ان کے دشمن بہت زیادہ ہے. ان کے دشمن بہت زیادہ ہے. جتنا دنیا میں ترقی کریں گے اتنے دشمن بڑھتے رہتے ہیں. یہ دنیا میں دنیا کے دشمن ہیں. لیکن دین میں بھی دشمن ہے. ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں. دین کے بھی دشمن ہے. دین میں بھی ہم جتنا ترقی کریں گے ہمارے دشمن بڑھتے رہیں گے. اور دشمن اتنا جتنا ہم دین میں پختگی حاصل کریں گے ہمارے دشمن بھی اتنے پختہ ہو کے ہمارے سامنے آئیں گے. کیا ہے ہمارا دشمن؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ نہیں، مسلمان مومن کا دشمن کون ہے؟ شیطان، نفس اور دنیا. یہ تین دشمن ہیں ہمارے. جتنا ہم دین میں ترقی کریں گے نا، جتنا ہم دین میں ترقی کریں گے اتنا وہی طاقت سے آتے وہ لوگ. جتنا ہم
خوی اپنے ایمان کو خوی بنائیں گے انہیں بھی اتنا ہی خوی بن کے آتا ہمارے پاس. تو جتنا نہیں وہ جو دنیا دار انسان کیا کرتا اپنے آدھے سیکیورٹی لگا کے پھرتا اپنے ساتھ میں, نہیں اپنے باڈی گارڈ لگاتا, خود بھی لگا کے پھرتا اپنے ساتھ, نہیں کوئی حملہ نہیں کرنا بول کے. لیکن اسی طرح کیا ہے, جتنا علم ہمارے پاس آئے گا اگر ہم صحبت شیخ میں نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا, شیطان نفس دنیا کیا ہے ہم کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے. پیر کیا کرتے, حفاظت کرتے شیطان نفس اور دنیا سے, ان کی صحبت میں آتے رہتے ہو, یعنی حفاظت ہوتے رہتی ہے ہماری. صحبت شیخ ضروری ہے کیونکہ جو بات آ رہی تھی کہ مقصد ہے دو یاد ہے غلط دوام یافتہ کے لیے صحبت ضرور, یعنی صحبت شیخ ضروری ہے. جب تک کہ صحبت شیخ میں آئیں گے نہیں یافت ہوتی ہے ہماری. یافت کے لیے کیا ہے, صحبت شیخ کمپلسری ہے. بغیر صحبت شیخ میں ہم یہ نہیں حاصل, یعنی بغیر صحبت چھوڑ کے اگر ہم علم حاصل کریں گے تو یا تو ہم نفس کے غلام ہو جائیں گے, یا تو دنیا کے غلام ہو جائیں گے, یا تو بھی شیطان کے غلام ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی تو ہمارا ایک رہبر ہونا, نہیں ہم کو بتانے والا, ہم کو راہ دکھانے والا. من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے رہا تو ولی مرشد کے ذریعے دے رہا ہم کو ہدایت. اللہ تعالیٰ اگر ہم کو گمراہ کرنا چاہتا تو ولی مرشد سے صحبت ہماری ہٹایا. ولی مرشد سے ہماری صحبت اللہ تعالیٰ کیا کرتا, منقطع کر دیتا, ڈسکنیکٹ کر دیتا. اب اس کو ضرورت ہے, ابھی نہیں گمراہ ہونے والا ہے, ختم نہیں کر دیتا. تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم کوئی نہیں مرید جو بھی مقام حاصل کرو صحبت شیخ نہ چھوڑنا. آج دیکھو یعنی صحبت شیخ میں نہیں رہنے کی وجہ سے کیا ہے, ہمارا نفس ہم پہ بھاری ہوگا. ہمارا نفس کیا ہے, ہم نفس پرست ہو جا رہے ہیں. اور نفس ایسا ہے کہ غلطی کر کے بھی میں نہیں کروں بولتا. اپن سب ایسے سب کو نفس ہے, ایسا نہیں کہ بولنے والا ایسی بات ہے بول کے نہیں, ہر ایک کا لفظ کی بات ہے نہ کر, ہر ایک کا نفس بولتا. بڑے بڑے اللہ والوں کا نفس تک بولتا نہیں, ہر میں اچھا ہوں بولتا ہوں نفس نہیں. بڑے بڑے شرابی تک بولتا, شرابی تک بولتا ہوں میں پی کے نہیں پیے بولتا ہوں نہیں. دیکھو شرابی کا فل پی لیتا ہوں نہیں پیا صاحب بولتا ہوں, ڈھلتے رہتا ہوں نہیں پی بولتا ہوں. یہ نفس ہے, یہ نفس کا کام کیسا ہے معلوم. اللہ والوں کی صحبت میں تو بتا میں نفس کیسا رہتا معلوم. نفس جو ہے سو برائی کر کے بھی یعنی وہ برائی کو تسلیم نہ کرتا. نفس وہ ہے خطرناک ہے نفس, یعنی برائی کر کے بھی سامنے والے کو برا کر دیتا ہو نہیں, سامنے والے کو برا کرتا. نفس کا کام ہی جو ہے, نفس کا کام کیا ہے, اپنے آپ کو صحیح بولنا. میں صحیح سب غلط بولتا ہوں نفس, مگر اللہ والے کا سکھائے تو اپنے آپ کو غلط سمجھ, سب کو صحیح سمجھ, سب کو صحیح سمجھ. لیکن آج ماحول اگر دین کے تعلق سے ہم بات رکھیں گے تو کس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. پہلے زمانے میں جلالی پیرانے دیتے ہو, غصہ آتا تھا پیروں کو, جلدی غصہ آتا تھا. کیوں آتا تھا جلالی پیروں کو, دین کے خلاف کام دیکھ رہے ہیں پورا, صبح سے لے کے شام تک دین کے خلاف ہی کام دکھ رہا نہیں. دین کے تحت دین کے دائرے میں کام ہی نہیں دکھ رہا. جس کو دیکھو دنیا میں پڑے ہوئے, خواہشات نفس پڑے ہوئے, سب خواہشات نفس پڑے ہوئے دنیا جا. اب اپنے پیر کی اگر نظر سے ہم دیکھیں گے تو کوئی دنیا داری میں زندہ تو کوئی دکھ رہا ہی نہیں. کوئی بھی برہان شاہ خلاف رحمۃ اللہ علیہ, برہان شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو برہان شاہ صاحب کیوں بولتے, اور پورے برہانے نہیں رہتے تھے نہیں. سترے عورت رہتا تھا وہ. سترے عورت کیا ہے, ناف کے اوپر سے گھٹنوں کے نیچے تک کتنا بھی کپڑا رہا تو نماز پڑھ سکتے ہو. تو وہ حالت میں رہتے تھے برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو لوگ ان کو برہان شاہ صاحب, ننگی شاہ صاحب, نواب اللہ مدالی, ایسا کیسے کیسے یہ الفاظ یوز کرتے نہیں. کیوں رہتے تھے برہانے آپ, کیونکہ آپ کو پورے لوگ جیسے جتنے بھی دنیا میں یعنی جتنے لوگ دیکھتے تھے کوئی جانور دیکھتے تھے, آپ جانور دیکھتے تھے. قرآن شریف کی روشنی میں قرآن شریف فرما رہا جانور ہے لوگ بول کے, وہ نظر سے دیکھتے, مولا کی نظر سے دیکھتے تھے پورے. کہ جو غافل رہتا نا, جو خواہشات نفس میں رہتا ہوں, جانور نہیں, جانور سے بھی بدتر ہے. قرآن کی آیت ہم بارہا وہ آیت سنتے, وہ آیت کو ہم ہمیشہ اپنے قلب میں بٹھا لینا نہیں. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ارائیتا کیا آپ نے نہیں دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا, کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے, بولے اللہ تعالیٰ جو خواہشات نفس میں پڑا ہوا ہے, کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے. ہم پورے خواہشات نفس میں پڑے ہوئے
پھر امید رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حشر کے میدان میں بخشوائیں گے. کہاں سے بخشواتے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیا آپ. ہم دعویٰ کریں نا، ہم امید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کریں گے، بے شک کریں گے اگر ہم ایمان والے ہیں. تو شرط ایمان ہے. رائے برابر بھی اگر ایمان رہے گا ہمارے قلب میں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ہم زمین کے یعنی آسمان اور زمین کے برابر بھی اگر گناہ کر کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ بھی شفاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، وہ شفاعت ہے ہمارے ساتھ، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائیں گے. لیکن کب؟ شرط ہے رائے برابر تو ایمان نہ خلم. اگر رائے برابر ایمان نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بخش سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا؟ کیا آپ اس شخص کی وکالت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیسا فرما رہے ہیں؟ کیا آپ اس شخص کی وکالت کریں گے؟ ہرگز نہیں کرنا. بولے ہرگز نہیں کرنا. اب ہمارے اندر خواہشات نفس کتنا ہے دیکھو. نہیں، خواہشات نفس، ہر خواہش یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا. اللہ خواہش روا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے. ہم اپنی اللہ ہر حاجت پوری کرا ہمارے کو، ہم پریشان کیوں ہیں؟ وہ تو خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے. اللہ میری یہ خواہش پوری نہیں کرا، اللہ میری وہ خواہش نہیں پوری کرا. اس کا نے گاڑی ہے، اس کا نے بنگلہ ہے، میرے نے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو دے رہا، میرے کو نہیں دے رہا. اللہ حاجت روا ہے. کیسا حاجت روا ہے؟ نہیں، اللہ حاجت روا ہے. روٹی، کپڑا، مکان. انسان کو اتنی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں موبائل فون بھی ایڈ کر لینا ہے. آج کے زمانے میں نہیں، روٹی، کپڑا، مکان، موبائل فون. دیکھ لو، اگر روٹی نہیں رہیں گی ایک ٹائم کی، اگر موبائل فون کا ریچارج کریں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم موبائل فون کا ریچارج ضرور کریں گے. کپڑا سستا ملے گا، نہیں کہ ریچارج کر دے پیسے، فون ہونا بولتا ہے. مکان نہیں بھی ہے تو کہیں بھی رہیں گا، فٹ پاتھ میں فٹ پاتھ پہ بھی فون ہے. فون کمپلسری ہو گیا آج کل، فون ضروری ہو گیا انسان کو، انسان کی ضروری نہیں. پہلے زمانے میں روٹی کپڑا مکان تھا، روٹی کپڑا مکان، موبائل فون بھی ہے ساتھ میں، ہے ضرورت کی چیز ہے. کوئی بھی ہم خود باہر نکلے تو موبائل فون بھول گئے تو ایسا دکھتا کہ جس میں 5 بھول کے چلے گئے گھر میں. ہے نہیں ہے موبائل فون اگر ہمارے جیب میں نہیں رہا تھوڑی دیر کے لیے، ایسا دکھتا کہ ہمارے جب میں سے کوئی پارٹس نکل گیا، ایسا دکھتا. خالی بیٹھے بھی تو موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے، ایسی عادت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حاجت روا ہے ہمارا، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. لیکن ہم خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا. تو ویسے شخص کو بولے اللہ تعالیٰ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے جو اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا، الہ بنا لیا؟ نہیں کرنا بولے اللہ تعالیٰ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ایسے لوگوں کو جو خواہشات نفس میں پڑے ہوئے ہیں ان کا جو نصیحت کر رہے نا، وہ سنتے، وہ سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، وہ نہ سنتے نہ سمجھتے، او یعقلون، ان کو نہ سمجھ سنتے نہ عقل ہے ان کو. انہم الا کالانعام، بول رہے اللہ تعالیٰ. کیا ہے؟ یہ لوگ جانور ہیں. برائے ایسا فلر ہے اس آیت کو رکھتے ہوئے دیکھیں انسان کو تو پورے خواہشات نفس میں پورے بڑھانے دکھ رہے، نہیں جانور دکھ رہے پورے. جانور کے سامنے حیا کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو، نہیں پورے جانور دیکھتے تھے آپ. کیوں؟ خواہشات نفس میں پورے پڑے ہوئے، پورے خواہشات نفس میں پڑے ہوئے. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. جانور بول دیا ابھی تو بس تھا، اتنی بے عزتی ہماری بستی انسان کی. نہیں، اگر ہم جانور کے بھی مقام پہ آ جاتے تو بستی ہماری بے عزتی تھی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہے بولے اللہ تعالیٰ. خواہشات نفس وہ ہے. اب کتنے خواہشات ہیں ہمارے اندر، دیکھو کتنے خواہشات بھرے ہوئے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے ارماں میرے، پھر بھی کم نکلے. مرے دم تک الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایسے ہمارے خواہش. تمہارے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے الہاکم التکاثر، تمہاری جو تکاثر ہے نا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، ایسا کر کے ایسا کروں گا، ایسا کر کے ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا. یہ تکاثر جو ہے نا، حتی کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبر کے گڑے تک پہنچ جائیں گے، تمہارے خواہشات ختم نہیں ہوں گے بولے اللہ تعالیٰ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنا خطرناک اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے لیے یعنی ہمیں تب متوجہ کے فرما رہے اللہ تعالیٰ. تو جو خواہشات نفس میں رہتا نا، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟
یعنی یہ ایک معبود بنا لیا ہم، وہ خواہشات نفس، ہر کسی کو دیکھو خواہشات 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 کے پیچھے پڑے ہوئے پورے۔ اللہ خواہش روا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے، ہماری ہر حاجت پوری کرا، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے اس کا، ہم کیا ہے خواہشات میں جا رہے ہیں، وہ بھی ہونا وہ بھی ہونا وہ بھی ہونا، وہی مانگ رہے ہیں اللہ سے، دنیا ہی مانگ رہے ہیں، اللہ سے اللہ کو نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیا کرا ہم کو اپنے کامل اولیاء کی دامن سے وابستہ کیا، تاکہ ہم کو وہاں پہ معلوم ہو رہا، اپنے کامل ولی کی صحبت سے وابستہ کرا تو ہم کو معلوم ہو کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ مقصد بیت دراصل مقصد حیات ہی ہے۔ کیا ہے مقصد حیات ہمارا؟ اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ جاننا پہچاننا دو بھی، اور جاننا یعنی اللہ کو جاننا اور پہچان کے اس کی عبادت کرنا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ تو انشاءاللہ سبحان اللہ اب یاد جو ہے ہماری جو یاد ہے کیسا ہوں گی؟ یاد علم و عرفان سے ہوں گی۔ کون سا علم؟ علم دین۔ علم دین سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، علم دین سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، علم دین سے رسول کی پہچان ہوتی ہے، علم دین سے مخلوق کی پہچان ہوتی ہے۔ علم دین میں ہر ایک کی پہچان ہے، نہیں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے رسول کی پہچان ہے، ہماری پہچان ہے، تمام مخلوقات کی پہچان علم دین سے معلوم ہوتی ہے ہمارے کو۔ کیوں علم دین سے کیوں معلوم ہو رہی؟ تاکہ خبر میں جاتے تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ، تو علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، عین ہے، فرض ہے۔ ہم سمجھتے اسلام میں 5 فرض ہے، بے شک 5 فرض ہے، لیکن ایک 6واں فرض بھی ہے، کیا ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پہ فرض ہے۔ نہیں علم دین کا حاصل کرنا کو تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز کے طریقے، روزے کے طریقے، زکوٰۃ کے طریقے، حج کیسا کرنا، وہ یہ علم دین کا حاصل کرنا یہ نہیں ہے۔ نہیں علم دین کا حاصل کرنے سے مراد اسلام، ایمان اور احسان، یہ حاصل کریں گے تو ہماری خبر کامیاب ہوگی۔ یہ اگر حاصل نہیں کریں گے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، یہ سب اعمال ہے، یہ نہیں، یہ عمل حاصل، یہ صرف عمل کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان، کیونکہ جسم، قلب اور روح یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو دے کے بھیجا۔ اسلام کا تعلق جسم سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، احسان کا تعلق روح سے ہے۔ یہ تمام کے تمام کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ خبر میں جائیں گے، نہیں خبر میں جائیں گے، خبر میں جائیں گے تو تیرا دین کیا ہے پوچھا، دین پورا یہ 3 ہوتی ہے نا، دیندار بننا ہمارے، جسم، قلب اور روح، یہ دیندار بننا ہمارے۔ تو علم دین سے اللہ کی یافت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب ہم یہاں سے علم دین حاصل کریں گے، تو دین کے معنی دیکھیں گے۔ اچھا دین کے معنی کیا ہے؟ حقیقت میں دین کے معنی ہے جزا اور بدلے کے۔ دین کے معنی قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے، جہاں بھی علماء کرام تفسیر کرے کیا کرے، نہیں معنی کیا کرے؟ دین کے جزا اور بدلے کے، یہ دین کے معنی ہیں، یا پھر قیامت کے دین کے، یہ تو معنی ہے، لیکن دراصل دین کیا ہے؟ نہیں حقیقت میں دین کیا ہے؟ دین کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تفصیلی معنی کیا ہے دین کے؟ نہیں دین کے تفصیلی معنی منشاء حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ یا احکامات الہیہ، یہ دراصل دین ہے۔ یہ دین کے معنی قرآن سے جزا اور بدلے کے، قیامت کے دن کا مالک، دین کے معنی۔ لیکن دین دراصل کیا ہے؟ دین دراصل منشاء حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ یا پھر احکامات الہیہ، یہ دراصل دین ہے۔ یعنی اصطلاحی معنی کو تفصیل سے معنی دین کے منشاء حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ یا احکامات الہیہ، یہاں تک رکھیں گے انشاءاللہ سمجھ چلا۔ آنے والے پروگرام میں دین کیا ہے، دین کیا ہے، اب حقیقت میں دین کیا ہے سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھ چلا، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سامعین کو بھی سمع قبول نصیب فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔